ہمیں جوائن کیا ہے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ حشام الہی ظہیر صاحب بھی مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اور جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے، اور وہ اس خواہش کا اظہار بھی بار بار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ریاست جو ہے وہ قائم کرنی ہے. تو کیا ہے آپ کے خیال میں ریاست مدینہ کا بنیادی تصور کیا ہے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ چیزیں یا یہ اقدامات جو ہیں وہ ہوں گے تو مدینہ جیسی ایک ریاست قائم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ جو عوام کو ایک خوشنما نعرہ دیا، یہ بڑا دل فریب ہے اور دل کو بھانے والی بات ہے. لیکن بات اصل میں یہی ہے جو آپ نے دیباچہ بند ہے. الحمدللہ آپ نے بہت سے مسائل کو کور کیا ہے، لیکن اگر ریاست مدینہ کے آپ انگریڈینٹس سارے جاننا چاہیں گی تو وہ تو ایک لمبا وقت چاہیے. لیکن جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان میں سے ایک آپ نے کہا انصاف. ریاست مدینہ کا جو بنیادی ماڈل ہے وہ انصاف ہے. پہلے دن خان صاحب کی باتوں سے اتفاق ہے اور بات سے کلی اختلاف ہے. خان صاحب کی ابھی آپ نے تقریر کا ایک کلپ چلایا، اس کے اندر خان صاحب نے کہا ریاست مدینہ ایک دن میں رسول اللہ نے نہیں بنائی. یہ بات تو سراسر غلط ہے. ایک ہی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم کر کے دکھا دیا. بنو مخدوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، آپ کے پاس سفارش لے کے بڑے بڑے لوگ آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بنو مخدوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر حسنین کی والدہ میری نور نظر میری لگتے جگر اگر وہ بھی چوری کرے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم بیٹی کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا. تو ریاست مدینہ تو پہلے دن بن جاتی ہے. آپ کی تو پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. آپ کی ناک کے نیچے کرپشن کے کیسے کیسے سکینڈل ہیں اور آپ ان سے صرف نظر رکھے ہوئے ہیں. تو گویا آپ نعرہ تو ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں، اور جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھیں وہ ایک ہی دن میں بنا بھی سکتے ہیں. آپ نے ہمسایہ ملک افغانستان میں ایک ہی دن میں اسلامی ریاست کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اگرچہ وہ ریاست مدینہ کے خطوط کی طرف چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ ہمارا جو کلچر ہے معاشرے کا وہ بھی بڑا عجیب ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ لوٹ مار ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. کیا آپ ریاست مدینہ کا یہ انگریڈینٹ بھی نہیں لے سکتے؟ آپ کو اس بات کے اوپر کیا اعتراض ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے، اس کو جو قتل کرتا ہے تو آپ اس کو سزائے موت دے دیتے ہیں، پھانسی لگا دیتے ہیں. کوئی ریپ کرتا ہے اس کو سزائے موت دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اسلامی سزا کہہ دیں گے، یا اگر آپ اس کو نظام عدل کے تحت یا اسلامی قوانین کے تحت اگر آپ کہیں گے نا کہ سزا دو، تو اچانک ایک مافیا کھڑا ہو جائے گا جو اسلامی ریاست اور مدینہ کی ریاست کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گا کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی ریاست کیا نظام عدل کے بغیر، نظام انصاف کے بغیر، اللہ کی حدود کو قائم کیے بغیر بن سکتی ہے؟ ایک وہ چور جو لوگوں کا مال تو لوٹتا ہے، وہ ڈاکو جو لوگوں کی عزت کے در پہ ہے اور ان کو گولی مارنا چاہتا ہے، اور اگر اسلام کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جو بچوں کا اغوا کرتا ہے، جو بچوں کا گینگ ریپ کرتا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو اگر آپ لٹکائیں گے نہیں تو آپ ریاست مدینہ کے نعرے میں جھوٹے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ریاست مدینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صرف نظام صلاۃ ہے. ہاں، نظام صلاۃ ایک اہم رکن ہے، نظام زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے. لیکن جو آپ نے اشارہ کیا معیشت کی طرف، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ بغیر معیشت کے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر سب سے پہلا کام مسجد النبی بنانے کے بعد اگر کوئی کیا تھا تو مسجد النبی کے ساتھ ایک متصل بازار قائم کیا تھا. اسلامی معیشت کے اصول اور خد و حال طے کیے تھے کہ اسلامی معیشت کن اصولوں پہ ہوگی. اسلامی معیشت میں سود نہیں ہوگا، اسلامی معیشت میں جھوٹ نہیں ہوگا، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی. اور ایک بات عجیب ہے کہ ہماری ریاستیں باہر سے یہ کیپٹلزم، یا اب ہم نے ہمارے دور میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں آنکھ کھولی ہے. ہم تو تعلیم برائے مادیت لینے والے لوگ ہیں. ہم تو تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیں تو کچھ ٹکے کما لیں. تو اسلام کی جو ریاست مدینہ ہے وہ تو تعلیم برائے تربیت کی ریاست ہے. تعلیم برائے مادیت یا حصول مادیت تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اور ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہوگی یہ سرمایہ دارانہ نظام سے ہوگی. اسلامی ریاست کا جو پہلا بنیادی اصول ہے کہ ریاست جو فیسلٹی اپنے خطے سے، اپنی ٹیریٹری سے عوام کو فراہم کرتی ہے اس کے اوپر پروفٹ نہیں لے سکتی. آپ بتائیں، بجلی کے بل ہیں، ان کے اوپر حکومت نفع لیتی ہے، پیٹرول کے اوپر حکومت نفع دیتی ہے. کسی دور میں ہم جب چھوٹے تھے سبسڈی سنا کرتے تھے کہ یہ سبسڈائز ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اب تو ان کے اوپر بھی پروفٹ لیا جا رہا ہے. تو عوام کو یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں یہ اسلامی ریاست کے اندر ان میں پروفٹ لینا درست نہیں ہے.
सही। अच्छा अलामा साहब, मुझे ये बताएगा कि रियासत मदीना का जो तसव्वुर है वो एक हुक्मरान के लिए क्या है, कि हुक्मरान की क्या जिम्मेदारियां। अभी जिस तरह के मैंने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि फ़रात के किनारे कुत्ता भी अगर भूखा मर गया या भूखा सो गया तो जो है वो मुझसे उसकी पूछ होगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था। मतलब एक कुत्ते के बारे में भी हुक्मरान ये सोच रहा है कि उसकी भी पूछ जो है वो मुझसे होगी। यहाँ ना जाने कितने लोग जो है वो रात को भूखे सोते हैं, पता नहीं उनको एक टाइम का खाना भी मिलता है या नहीं मिलता। तो रियासत मदीना में हुक्मरान की जिम्मेदारियां क्या है? हुक्मरान की जिम्मेदारियां जो आपने खुद इशारा किया कि अगर रियासत के अंदर कोई मखलूक है और वो मखलूक इंसान नहीं, एक कुत्ता भी है, वो भूखा सो जाए तो हज़रत उमर को अंदेशा के कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछ ना ले। यहाँ पे आपने जो अभी इशारा किया, लाखों करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी अजीब बात है, आपने अगर बात किया तो मैं कह देता हूँ कि हकीकत में तो हुक्मरान जो आपने हजरत उमर की और रियासत मदीना की बात की है ना, हम उससे बहुत पीछे इसलिए हैं कि वो सिर्फ रियासत के सरबराह नहीं थे। अगर आप गौर करें तो इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत अमीर मुआविया तक आप खिलाफत की ये जो तरतीब है इसके ऊपर गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो रियासत का इमाम बन रहा है हकीकत में वो मुसल्ले का इमाम भी था। वही रियासत का इमाम जब नमाज का वक्त होता है तो मुसल्ले के ऊपर पीछे मुक्तदी बन के नहीं खड़ा, इमाम बन के खड़ा है। वही रियासत का इमाम जो है वो खुतबा जुमा भी खुद पढ़ा रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों के ऊपर बड़ा सवाल भी आया होगा। आप मुगल हुक्मरानों को हम कितनी बातें करते हैं, इन्होंने भाई कत्ल कर दिए, ये कर दिया, बड़ा सवाल था। फिर भी अगर नमाज का वक्त होता था तो मुसल्ले के ऊपर खड़े होते थे, जुम्मे का वक्त होता था तो जुम्मा पढ़ाते थे, इखलाकियात मौजूद थी। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे किसी को जाती तानो तशनी करना मकसूद नहीं है, लेकिन खान साहब को कभी ईद के इज्तिमात में मुक्तदी के तौर पे भी नहीं देखा गया। तो हुक्मरान की जिम्मेदारी तो कौम को लीड करना है और कौम को लीड इमामत करके किया जाता है, आगे बढ़ के किया जाता है। अल्लामा साहब, आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इस चीज़ का तस्करा तो करते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार भी किया जाता है और वो कहते हैं कि वो रियासत मदीना की तर्ज पर एक रियासत बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होगा? खान साहब का ये जो नारा है इससे हमें कुल्ली तौर पे इत्तेफाक है और ये पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर एक आपको पता है कि नजरिए की हैसियत रखता है कि हमने ये रियासत ली ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को इस धरती के ऊपर नाफिज करने के लिए ली थी। लेकिन अगर खान साहब ये समझते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो हवारी हैं ये रियासत मदीना कायम करेंगे तो ये तो रियासत मदीना में नकब लगाने वाले लोग हैं, ये रियासत मदीना कायम करने वाले लोग नहीं है। उनको असर नो, अगर वो वाकई मुखलस हैं, उनको गौर व फिक्र करना चाहिए कि रियासत मदीना किन खतूत पे इस्तवार हुआ, क्या खदो खाल हैं, उलमा से मशवरा करें, माहिरीन से मशवरा करें, तो फिर एक हो सकता है उनकी ख्वाहिश को अल्लाह ताला समरावर बना दे। सही, बहुत शुक्रिया। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, मजहबी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद थे। रियासत मदीना की तर्ज की एक रियासत के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत दफ़ा आपने इमरान खान साहब के मुंह से सुना है कि ऐसी रियासत वो चाहते हैं। लेकिन अल्लामा साहब को लगता है कि जिस तरीके से, जिस तर्ज पर काम हो रहा है, ये वो नहीं देखते कि इस टीम के साथ या इन पॉलिसीज़ के साथ जो है वो रियासत मदीना कायम हो सकती है। हम बहुत दूर हैं अभी रियासत मदीना के उस तसव्वुर से।